بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے میں نے بھی آپ کی طرح وہ انسان فروشی کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں نوٹوں کے بنڈل کے پیچھے چھپے ہوئے انسان نما چہرے، میں تو انہیں انسان نہیں سمجھتا ہوں، تو انسانیت کے سطح سے گر گئے نا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت وصول کر لی۔ میں بھی اس وقت سے ایک صدمے کی کیفیت میں ہوں۔ اس سے زیادہ ہم پاکستانی کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ جب بھی ہمیں ان کی کسی کرتوت کا علم ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بے یقینی ہم پہ طاری ہونے لگتی ہے، پھر خود کو حوصلہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، چلیں اللہ خیر کر دے گا، اتنی دیر بعد الیکشن ہوں گے، کوئی اچھا بندہ آ جائے گا۔ لیکن بندے ایسے ہی آتے ہیں، اچھے بندے اللہ جانے کہاں مر گئے، کہاں کھو گئے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، بجائے اس کے کہ من حیثل گروپ ہمارے جو لوگ پیشہ ور سیاستدان ہیں شرم سے ڈوب کر مر جائیں، وہ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد سے مسلسل ایک ہی راگ لاپ رہے ہیں۔ جو تو ہیں اپوزیشن والے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ڈرامہ ہے سارا، یہ انہوں نے خود سٹیج کی ہے، وہ اسپیکر کے کمرے میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے کہا جی خٹک نے مجھے کہا تھا۔ اور جو ہیں برسر اقتدار حکومت والے، جن کے اپنے ممبروں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو دیکھیے نا جناب، یہ ہو رہی ہے اپنا، یا یہ تو انسان فروشی ہو رہی ہے، یا یہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا جاتا ہے انسانوں کو، ان کے ضمیر بک رہے ہیں۔ اور سینٹ کے انتخابات میں تو خاص طور آپ تو بتا رہے ہیں ریٹ جو ہے اس کا 50 سے 70 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ توبہ! آپ یہ اس بات کو سوچئے، جس بندے نے سینیٹر بننا ہے پیسے دے کے، وہ تو اربوں روپے دے کے تو سینٹ میں آئے گا، تو وہ پاگل ہے کہ آپ کی خدمت کرے گا یا آپ کے متعلق سوچے گا یا اپنے علاقے کی بات کرے گا یا اپنے آئین کی بات کرے گا؟ حالانکہ سینٹ جو ہے نا وہ کوئی قومی اسمبلی جیسا ادارہ نہیں ہے۔ سینٹ میں تو جو مطلب حکومت کی جو قانون سازی آتی ہے اس پہ مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کا کیا کام ہے؟ اول تو پاکستان جیسے ملک میں یہ بیہودہ قسم کی اسمبلیاں، یہ سینٹ، یہ سب فراڈ، دھوکہ، حرام زدگی کے علاوہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کچھ نہیں کرتے یہ سوائے کرپشن کرنے کے، کچھ نہیں کرتے، جو مرضی کر لیں۔ اگر تو یہ جو سیاست ہے پاکستان میں، یہ کوئی ایسی عبادت ہوتی بنیادی طور پہ، تو اگر آپ انسانیت کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں تو عبادت ہی ہے نا۔ لیکن یہ عبادت کے بجائے میں نے حساب لگایا ہے کہ یہ تو ذلت تو خواری ہے، یہ تو کرپشن ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو بے ایمانی ہے، یہ تو بے شرمی ہے۔ بے غیرتی اور بے شرمی کی کوئی حد نہیں ان میں۔ اس طرح چیخ چیخ کے اپنے مالکوں کا، اپنے جن سے راتب ملتا ہے کھانے کے لیے، ان کا دفاع کرتے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک زمانے میں جب ہمارا بچپن تھا تو ہمارے ہاں مباحث ہوا کرتے تھے، یہ فرقہ وارانہ مباحث ہوا کرتے تھے۔ ان میں جو علماء حضرات ہوتے تھے نا، جو یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، وہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ مناظر اسلام ہے جی، یہ مناظر اسلام، یہ مناظرہ ہو رہا ہے جی، یہ فلانا ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح چیخ چیخ کر، چلا چلا کے، ہاتھ لہرا لہرا کے باتیں کرتے تھے، جس طرح یہ جنونی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے، چلو یار کوئی عورت کے ہونے کی خود بطور جنس شرم و حیا ہے۔ دنیا کا غلیظ ترین معاشرہ بھی جو ہے نا، وہ یورپ کا یا امریکہ کا یا اسکینڈینیویا کا، جس کو آپ سمجھ لیں، میں تو نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں ہمارا ہی ہے، لیکن چلیے خوش ہونے کے لیے آپ سمجھ لیں ان کا ہے۔ وہاں بھی گندے ترین، یعنی جو طوائفیں بھی ہوتی ہیں نا،
ان کا بھی لوگ کمپیریٹیولی تھوڑا سا سافٹ کارنر اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ عورت تو ہے. یار یہ کیسی عورتیں ہیں جو پاکستانی سیاست میں ہیں, جو پاکستانی اینکرز ہیں. کوئی شرم حیا, کوئی مطلب نسوانیت ان میں ہے؟ اس طرح لڑتی ہیں, اس طرح بحثتی ہیں اپنے مالکان کے دفاع کے لیے. کوئی پاکستان کے آئین کا دفاع نہیں کرتا, کوئی پاکستان کے سالمیت کے لیے مر مٹنے کی باتیں نہیں کرتا. صرف نواز شریف زرداری, نواز شریف زرداری, زرداری نواز شریف, نواز شریف زرداری. بلاول نے یہ کہا, نواز شریف نے یہ کہا. عمران نے یہ کہا, عمران نے وہ کہا. عمران یہ تھا, عمران کی بہن نے کارخانہ لگا لیا تھا, عمران کے فلانے نے فلانا کر دیا تھا. عمران سوائے کردار کشی, اپنے مخالف کی کردار کشی اور اپنے بے شرم بے غیرت کرپٹ جو مالکان ہیں ان کا تحفظ. آپ نے خبر نہیں سنی وہ جو تھی ایان علی, وہ جو $5 لاکھ لے کے فرار ہوئی تھی, ہو رہی تھی, پکڑی گئی تھی. اس نے رولز رائس خرید دیا. رولز رائس کی قیمت کا پتہ آپ کو؟ مجھے بھی نہیں پتا, کیونکہ اتنی زیادہ ہے میں حفظ ہی نہیں کر سکتا اتنا. اس نے رولز رائس خرید دی ہے اور اس طرح شکریہ ادا کر رہی ہے. وہ اس کا ٹویٹ دیکھیں. اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے فلانا. اللہ, خدا کی پناہ, خدا. وہ یار یہ کیا, کس قوم میں ہم پیدا ہو گئے ہیں, کس قوم میں ہم نے جنم لے لیا ہے. کوئی حیا شرم کچھ ہے ان میں؟ ان کو پتہ ہے ہم کس ملک کے شہری ہیں, یہ ملک کیسے بنا تھا, کس نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا, کتنی جانوں کی قربانی دے کے بنا تھا. یار وہ پاگل تھے جو 40 لاکھ پاکستان آنے والے مہاجر جو قتل ہو گئے تھے, وہ پاگل تھے. وہ 1000 سال سے رہتے نہیں آ رہے تھے ہندوؤں سکھوں کے ساتھ, آگے 1000 سال نہیں رہ سکتے تھے. کیا بگڑ کے رہا تھا ان کا؟ کیا ان کی عزت نہیں تھی اس معاشرے میں؟ آج سے بہت زیادہ تھی. آج جو پاکستان میں عزت ہے, جس طرح کے ہم نے معیار بنائے ہیں, کم از کم یہ معیار نہیں تھے. تب علم, خاندان, آپ کا کردار, یہ کہیں میٹر کرتا تھا. آج کہاں میٹر کرتا ہے؟ آج تو جو سب سے زیادہ بے غیرت ہے, سب سے زیادہ کرپٹ ہے, سب سے زیادہ ڈھیٹ ہے, بے شرم ہے, بے حیا ہے, وہ سب سے بڑا آدمی ہے. جھوٹ بولو اور بولتے چلے جاؤ, بکتے چلے جاؤ, بہرے ہیں. سوال کوئی کرے جرنلسٹ, جواب کچھ دے دیتے ہیں. صرف آپ مجھے بتائیں, 7 بجے سے شروع ہو جاتے ہیں, اب تو 11 بجے تک یہ لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھ کے. کبھی آپ نے ان میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی مطلب اجتماعیت کی بات کی ہو؟ اچھا, ان 2.5 سالوں میں, 3 سالوں میں عمران خان نے جو کرپشن کی, جو مہنگائی کی, جس طرح ہماری ہڈیوں سے گودا ہر ہفتے نکلتا ہے, کبھی ٹیلی فون میں, کبھی بجلی میں, کبھی گیس میں, کبھی پٹرول میں, کبھی ڈیزل میں, کبھی مٹی کے تیل نکلتا ہے نا. جب بھی آپ اس کی بات سنیں گے تو میرے جیسے لوگوں سے سنیں گے, یا آپ کے گھر میں ہوتی ہوگا یہ ذکر. کبھی یہ بحث ہیں, کتے کی طرح لڑتے ہیں ایک دوسرے کے, انہوں نے کبھی یہ بات کی ہے؟ مجھے بتائیں کس دن انہوں نے ٹی وی پہ یہ مناظرہ کیا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے عوام کا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نواز شریف سچا ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان سچا ہے, وہ کہتے ہیں زرداری سچا ہے, اور ہم بے شرموں کی طرح ہم مجبور, مقہور, بے بس, بے کس ان کی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں جن پہ لعنت ٹپکتی ہے خدا کی, اور یہ بھونکتے رہتے ہیں, مسلسل بھونکتے ہیں صبح سے رات تک, کوئی کام نہیں, صرف سوتے ہیں, کھاتے ہیں اور بھونکتے ہیں.
کوئی تیسرا کام نہیں کرتے. وہ کھا گیا، وہ لے گیا. یہ پٹرول پمپ، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ قبضے، یہ بدماشیاں، یہ ہے ہماری جمہوریت. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو ہمارے تینوں بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لیا کہ پاکستان کا جو اگلا نیا جو ٹیسٹامنٹ لکھا جا رہا ہے، اس میں پاکستان کا نام جو ہے متحدہ جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ یہ سسٹم وہ کو نیا لا رہے ہیں جس میں آسانیاں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوں گی، ان کے لیے تھوڑی کام پڑ جائیں گی. یہ ان کی لوٹ مار جاری رہے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اور مضبوط گرفت ہو جائے گی یہ عالمی جو کساد بازاری ہے اس کی، اور عالمی اداروں کی ہم پہ بہت مضبوط گرفت ہو جائے گی. اور اس کو یہ نظام کی تبدیلی کا نام دیں گے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کبھی کبھی یہ جو ٹٹو پھٹو ٹائپ کے سے لیڈر ہیں کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے اس کے خلاف، 18ویں ترمیم کے خلاف، اور یہ جناب وہ ہو رہا ہے، یہ صدارتی نظام آ رہا ہے، یہ فلاں نظام آ رہا ہے. کوئی نظام نہیں آ رہا، یہی نظام رہے گا. اس کو ہی تھوڑا سا وہ ری شیپ کر لیں گے، اور اسی طرح لوٹ مار کا سلسلہ، اسی طرح بغیرتیوں بے حیاؤں کے سلسلے جاری رہیں گے، اور ہم اسی طرح منہ دیکھتے رہیں گے، الا یہ کہ اللہ کا کوڑا حرکت میں آئے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جن 40 لاکھ جانوں کی قربانیوں کا حاصل یہ ملک ہے، انہوں نے جس جذبے سے یہ ملک بنایا تھا، آپ کو اس صدق و صفا کا واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے، یا اللہ ہم پہ رحم کر. اس بے رحم، بے غیرت، بے حیا ٹولے سے ہمیں نجات دلا دے یا اللہ. کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی عمر فاروق، یا اللہ تیری امت میں کیا کمی ہے؟ پاکستان میں برے لوگ تھوڑے ہیں یا اللہ، اچھے لوگ زیادہ ہیں. کسی اچھے کو توفیق دے دے، ہمت دے دے کہ ہماری جان ان موذیوں سے چھڑا دے جنہوں نے آدم خور بلاؤں کی طرح ہمیں روز نوچ نوچ کے کھانا شروع کیا ہوا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.